بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، وزیر دفاع خواجہ آصف پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک انتہائی سینئر رہنما ہیں۔ انہوں نے یہ تقاضا کیا ہے کہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب اور سابق سربراہ انٹر سروسز انٹیلیجنس جنرل فیض حمید صاحب، ان دونوں کو پارلیمنٹ میں لا کے ان کو جواب دے جو وہ کیا جائے، اور ان سے مختلف طرح کے سوالات پوچھے جائیں۔ اور سوالوں کے اندر سب سے جو اہم بات جو پوچھنی ہے، خواجہ آصف نے یہ کہا کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ کے دوران کافی تعداد کے اندر جو ٹیررسٹ سے ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے ان کو پاکستان میں لا کے بسایا گیا اور ادھر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ ان کے گھروں میں جو مالاکنڈ ڈویژن کے اندر، سوات کے اندر، مختلف ایجنسیز کے اندر تھے، اس کے اندر ان کو دوبارہ سے لا کے ری ہیبلیٹیٹ کیا گیا تاکہ وہ کوئی اچھا اس سے تاثر لے اور ٹیررزم سے مڑ جائیں۔ اور ان چیزوں کے اوپر بات چیت کرنی چاہتے ہیں خواجہ آصف صاحب، سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف سے اور سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب خود بھی سوچیں اور سیاستدان خود بھی سوچیں، کیا یہ اتنے طاقتور ہو چکے کہ سپہ سالار افواج پاکستان کو یہ کٹہرے میں کھڑا کر لیں اور ان سے یہ پوچھ گچھ کریں؟ بھئی وہ اپنی مرضی سے پارلیمنٹ میں بریفنگز دینے آتے ہیں، اپنی مرضی سے آ جائیں تو وہ آ جائیں۔ اپنا جب بھی کسی طرح کی سیکیورٹی کی بریفنگ ہے، کوئی اور بریفنگز ہوتی ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف آتے ہیں، جنرل باجوہ کے ٹائم بھی جنرل باجوہ آئے، یہ ڈی جی ایس آئی بھی آتے رہتے ہیں، یہ پہلے کی بھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو اس اعتبار سے بلائیں کہ آ کے ان کی سرزنش کی جائے اور ان کو آ کے آپ ادھر انسلٹ کریں اور ان سے اس طرح کے سوالات کریں، تو یہ تو اتنی کوئی پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط نہیں ہو چکی، نہ سیاستدان مضبوط ہو چکے ہیں۔ اور خود خواجہ آصف صاحب کو یہ چاہیے کہ اپنی بات پہ تھوڑا سا ریویو کریں، کیونکہ وہ خود بھی جو ہے اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس ٹائم بھی وہ فوج کی ہی سمجھ لیں مرہون منت ہے۔ اور یہ جو ان کے خود الیکشن کے اوپر بڑے سوالیہ نشانات ہیں، جو ریحانہ ڈار ہے، عثمان ڈار کی، عمر ڈار کی جو والدہ ہے، وہ تو کہہ رہی خواجہ آصف قرآن کے اوپر ہی حلف دے دیں کہ کیا انہوں نے یہ الیکشن جیتا ہوا ہے۔ اگر وہ قرآن پہ حلف دے دیں گے تو میں اپنی ساری تحریک سے، اس احتجاج سے واپس آ جاؤں گی۔ بھئی سارے ملک کو پتہ ہے کہ آپ کی جیتی ہوئی سیٹ کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اس سیٹ کی آپ بات چھوڑ دیں، اس سے پہلے کی جو بات تھی، جو پہلے بھی آپ نے الیکشن جیتا تھا، اس کے اوپر آپ نے خود کہا، میں اینڈ ٹائم پہ جب ہار رہا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی، کال کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ جنرل صاحب میں ہار رہا ہوں، کوئی شفقت کریں۔ تو بھئی خود آپ ان سے اس طرح کی مدد لیتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی فوج کا ٹرائل کرنے کی بات کی۔ جنرل مشرف اور پی ایم ایل این، ان کا بہت ہی سخت اختلاف ہے، کیونکہ جنرل مشرف وہ فوجی آمر تھے کہ جنہوں نے پی ایم ایل این کی 2/3 میجورٹی والی گورنمنٹ کو جاتا کیا اور اس کے اوپر مارشل لا لگا دیا 12 اکتوبر 1999 کو، اور جلا وطن کر دیا پوری کی پوری ان کی لیڈرشپ کو۔ اس کے بعد ان کا اور فوج کا آپس میں بڑا ہی جو ہے مخالفت کا ایک ٹائم گزرا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی ہم پاور میں آئے تو ہم جنرل مشرف کا ٹرائل کریں گے۔ تو پھر انہوں نے ٹرائل کرنا شروع کر دیا۔ جب ٹرائل کرنا شروع کیا ہے تو پھر کیا وہ آپ ٹرائل کر سکے؟ بھئی گاڑی جانی تھی عدالت کی طرف، عدالت کی بجائے گاڑی موڑ دی گئی اے ایف آئی سی کی طرف، اور ادھر سے پھر کسی پلین میں جنرل مشرف کو بٹھایا گیا اور جنرل مشرف باہر چلے گئے۔ آپ کی حکومت کے اندر ہی کیا آپ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں؟ بھئی آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری یہ بات، آپ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا تو آپ فوج سے بالکل ہی آپ بات کریں کہ سول سپرامیسی کی، ڈیموکریسی کی، پالیٹکس کی، پرنسپلز کی، رول آف لاء کی۔ اگر تو آپ یہ باتیں کریں تو پھر سیدھا آپ سیدھی کتنی ہی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، تو پھر آپ کی اور فوج کی آپس میں مخالفت ہو۔
اگر آپ کا یہ نقطہ نظر ہو تو آپ حکومت میں ہی نہ ہو. شہباز شریف صاحب نہ ہی پی ڈی ایم کو لیڈ کرتے ہوئے اس ٹائم یہ حکومت کرتے, نہ ہی آج آپ حکومت کرتے, اور آپ نے جو ساری سیٹیں جیتی ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ کدھر سے مدد آئی ہے. تو یہ جو بات کرنی کہ جی سپہ سالار افواج پاکستان کو ادھر آپ کھڑا کریں گے پارلیمنٹ کے اندر, تو یہ اتنے آپ طاقتور نہیں ہوئے. لہٰذا اس طرح کی بات کر کے اپنی پارٹی کے لیے, پارٹی ہیڈ کے لیے آپ کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جیسے بھی کر کے یہ حکومت بنوا لی ہے, اور یہ جو پاناما لیکس ہوئی, ڈان لیکس ہوئی, یہ جو سارا معاملہ تھا اس کے اوپر آپ نے ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تو دفنا دیا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے آ کے جہاں بھی قدم بوسی کی ان کو پھر اوکے کر دیا گیا. اس کے بعد پھر آپ کو پہلی گورنمنٹ دی گئی, اب کی بھی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے. تو یہ بات کرنی یہ بالکل کیا کہتے ہیں کہ ایک خود کش حملہ کرنے والی بات ہے شہباز شریف کی حکومت پہ کہ آپ افواج پاکستان کو ناراض کر لیں. تو معاملہ تو جو حقیقی طور پہ ہونا یہی چاہیے, سول سپرامیسی ہونی چاہیے, ہونا یہی چاہیے کہ جمہوریت کا بول بالا ہو, سیاستدان ہی ملک کو چلائیں, سیاستدانوں کو اور عدالتوں کو یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ کسی سے بھی پوچھ گچھ کر سکیں. لیکن حقیقتاً جو عملی طور پہ صورتحال ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے, اور ہمیں تو جو سامنے کی صورتحال ہے اسی کو دیکھنا ہوگا. تو یہ جو خواجہ محمد آصف صاحب کا یہ جو بیان ہے, جو اب بھی وزیر دفاع پاکستان ہے, ان کو چاہیے کہ اس طرح کی بیان بازی سے اجتناب کریں, نہیں تو ان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور یہ حقیقت کو دیکھیں, حقیقت یہ ہے کہ آپ فوج کی مرہون منت ہے, فوج کی وجہ سے ہی آپ کی یہ حکومت چل رہی ہے, اور فوج کو ہی آپ آنکھیں دکھائیں اور ان کے سربراہ کو عدالت میں بلائیں. یہ ایک بالکل ہی غیر حقیقت پسندانہ سی بات لگ رہی ہے, اور اس سے آپ کے جو سول ملٹری تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے, اور آپ کی حکومت جو ہے وہ اس کو حکومت کرنے سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں. لہٰذا تواتر سے اس کو آپ فالو نہ کریں. جو بیان آپ نے دے دیا ہو سکتا ہے آپ کو تردید کرنی پڑ جائے, اگر تردید نہیں بھی کرتے آپ خاموشی اختیار کریں, کیونکہ آپ کی حکومت کا, شہباز شریف کا اور وقت کا یہی تقاضا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.